مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر وضو کرنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ اپنے ہاتھ دھو کر کلی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کلی کی برکت سے اس کے منہ کے گناہ نکال دیتا ہے، اس کا منہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو ناک سے گناہ اتر جاتے ہیں۔ جب مومن مسلمان منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ اتر جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ اتر جاتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ اتر جاتے ہیں۔ جب پیر دھو لیتا ہے تو پیر کے گناہ اتر جاتے ہیں۔ گویا یہ وضو جو ہے ظاہری جسم کو بھی پاک کرتا ہے، انسان کے روحانی اور باطنی معاملات کو بھی پاک کرتا ہے۔ ظاہری طور پر جسم سے میل کچیل کو دور کرتا ہے اور باطنی طور پر انسان کے جسم سے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان اس وضو سے اپنے آپ کو بڑا دور رکھتے ہیں، الا ماشاءاللہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کر لیتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ وضو کی ضرورت پڑی تو اس کی اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ مسلمان کو چاہیے کہ کبھی زندگی کا کوئی لمحہ بے وضو نہ ہو، خواہ وہ نماز کا وقت ہے یا نماز کا وقت نہیں ہے، باوضو رہے، تاکہ اس کا بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، بولنا، سلام کرنا، دنیاوی معاملات، کام کاج کرنا سب باوضو ہو، تاکہ وہ وضو کی برکتوں سے صحیح طور پر مالا مال ہو اور نورانیت حاصل کرے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں اولیاء کاملین، صالحین، پرہیزگار، نیکوکار، دیندار لوگ ہمیشہ باوضو رہا کرتے ہیں۔ جب انہیں وضو کی حاجت ہوتی ہے تو فوراً وضو کر لیتے ہیں، چونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، محشر کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمام انسان جمع ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد اور اس کی امت بھی، کہہ دو نا سبحان اللہ، نوح علیہ السلام اس کی امت بھی، شیش علیہ السلام اس کی امت بھی، داؤد علیہ السلام اس کی امت بھی، سلیمان علیہ السلام اس کی امت بھی، ہود علیہ السلام اس کی امت بھی، یونس علیہ السلام اس کی امت بھی، یوسف علیہ السلام اس کی امت بھی، ایوب علیہ السلام اس کی امت بھی، موسیٰ علیہ السلام اس کی امت بھی، عیسیٰ علیہ السلام اس کی امت بھی، اور ہم سب وہاں ہوں گے۔ اے اللہ کے محبوب، اتنے جمع غفیر میں ان تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوں گے، ایک بھیڑ ہوگا، رش ہوگا، اس بھیڑ میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور نبوت سے اپنی امت کے ہر فرد کو جانتے ہیں، نور نبوت سے ہر امت کے عمل کو جانتے ہیں، نور نبوت سے ہر امت کے کردار کو جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نور نبوت سے ہر امت کے تمام معاملات کو سمجھتے ہیں، لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے محبوب، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا، چونکہ میری امت جو وضو کرتی ہے اس وضو کی وجہ سے اس کے اعضائے وضو نور کی طرح چمکنے لگیں گے۔ وضو کرنے والے کا چہرہ چمکے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ وضو کرنے والے کے ہاتھ چمکیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وضو کرنے والے کا سر چمکے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ وضو کرنے والے کے پیر چمکیں گے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میری امت اس مجمع میں، اس بھیڑ میں جہاں کہیں ہوگا، ان کے اعضائے وضو کی نورانیت سے دور سے پتہ چلے گا وہ جو کھڑا ہے وہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے، وہ جو کھڑا ہے محمد عربی کی امتی ہے۔ یہ برکت ہے وضو کرنے کی۔